آج کے دن یعنی 20 اگست 1988 عیسوی کو ایران عراق جنگ کی جنگ بندی ہوئی۔ ایران عراق جنگ کا باعث دریائے شیط العرب ہے، مگر بعض مبصرین کے خیال میں شیط العرب کو محض ایک بہانہ کے طور پر استعمال کیا گیا اور عراق نے امریکہ کی حمایت پر ایران پر حملہ کیا۔ اس دریا کے علاقے میں ایران عراق سرحد کا تعین کرنے کے لیے ایران اور خلافت عثمانیہ کے مابین 1823 عیسوی میں ارض روم میں ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اس کے بعد 1847، 1911، 1913 اور 1914 عیسوی میں ایران اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان معاہدے ہوئے جن پر عمل درآمد نہ ہوا۔ 1932 عیسوی میں ایران میں جب رضا شاہ پہلوی کی حکومت قائم ہوئی تو دونوں ممالک کے مابین 4 جولائی 1937 عیسوی کو ایک معاہدے پر دستخط ہوئے، جس میں 1913 اور 1914 عیسوی کے معاہدوں کو دوبارہ تسلیم کیا گیا۔ 1937 عیسوی میں یہ معاہدہ نافذ العمل ہوا۔ اس کے بعد محمد رضا شاہ پہلوی کے دور میں 1975 عیسوی میں پھر ایک معاہدہ ہوا، جس کی روح سے سرحد متعین کی گئی۔ محمد رضا شاہ پہلوی کے دور تک تو اس کی خلاف ورزی نہ کی گئی، لیکن روح اللہ خمینی کے دور میں ستمبر 1980 عیسوی میں عراقی فوجوں نے مشترکہ سرحد عبور کر کے 1975 کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران پر حملہ کر دیا اور اہم علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ جنگ تقریباً 8 سال تک جاری رہی، جس میں دونوں ممالک کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تاہم 18 جولائی 1988 عیسوی میں ایران نے ڈرامائی طور پر جنگ بندی پر رضامندی کا اظہار کیا۔ چنانچہ 20 اگست 1988 عیسوی کو دونوں ممالک میں جنگ بندی ہو گئی۔ بعد ازاں تنازعات کے حل کے لیے جنیوا میں مذاکرات ہوئے جو ناکام رہے۔ یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی، جس میں دونوں اطراف سے کھربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ آج کے دن 1377 عیسوی کو شاہ رخ مرزا کی پیدائش ہوئی۔ شاہ رخ مرزا تیموری سلطنت کا حکمران اور امیر تیمور کا چوتھا اور سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ تیمور نے اپنی سلطنت کو اس زمانے کی رسم کے مطابق اولاد میں تقسیم کر دیا تھا۔ نصف فتوحات سے دستبردار ہو جانے کی وجہ سے تیموری سلطنت پہلے سے نصف ہو گئی تھی۔ اب اس کی تقسیم نے اس کے مزید ٹکڑے کر دیے۔ آذربائیجان، عراق اور مہلکہ علاقے میران شاہ کو ملے اور خراسان اس کے سب سے چھوٹے بیٹے شاہ رخ کو۔ سمرقند اور مارور نہر خلیل کو ملا، جسے عمرا نے تیمور کا جانشین مقرر کیا تھا، لیکن تیمور کی وفات کے بعد اس کی اولاد میں جو خانہ جنگی ہوئی، اس میں کامیابی شاہ رخ مرزا کو حاصل ہوئی۔ شاہ رخ مرزا نے 1407 عیسوی میں سیستان اور 1409 عیسوی میں مارور نہر پر قبضہ کر لیا۔ 1414 عیسوی میں شاہ رخ نے فارس اور 1416 عیسوی میں کرمان بھی فتح کر لیا۔ میران شاہ نے پہلے ہی یعنی 1405 عیسوی میں شاہ رخ کی اطاعت کر لی تھی۔ اس طرح شاہ رخ نے اپنے باپ کی وفات کے 12 سال بعد تیموری سلطنت کی حدود کو پھر سے بحال کر دیا۔ شاہ رخ سے وسط ایشیا کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ دور لشکر کشی کا نہیں، بلکہ امن و خوشحالی، تعمیر و ترقی اور علم و فنون کے فروغ کا دور تھا۔ شاہ رخ اپنے باپ سے بالکل مختلف طبیعت کا حامل تھا۔ وہ ظلم و جبر کی بجائے رحم، محبت، عدل اور نیکی کو پسند کرتا تھا۔ وہ متقی اور عبادت گزار حکمران تھا۔ شاہ رخ اپنی فطرت کی نیکی اور شرافت کے باوجود کمزور حکمران نہیں تھا۔ اس نے سلطنت کی وحدت اور سالمیت کی پوری قوت سے حفاظت کی اور بغاوتوں کو پوری طرح سے کچل دیا۔ اس کے لیے اسے 3 مرتبہ تبریز اور 3 مرتبہ شیراز تک بھی جانا پڑا۔ شاہ رخ مرزا نے علم و ادب اور فنون و لطیفہ کی دل کھول کر سرپرستی کی۔ اس کے عہد میں فارسی میں کئی یادگار کتابیں بھی لکھی گئیں۔ صرف اس کے دربار میں فنون لطیفہ یعنی عمارت سازی، مصوری اور موسیقی کے 400 باکمال لوگ موجود رہتے تھے۔ اس کو عمارتیں اور باغات بنانے سے خاصی دلچسپی حاصل تھی۔ اس کے عہد میں کثرت سے مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں اور مسافرخانے قائم ہوئے اور ان کے اخراجات کے لیے اوقاف قائم کیے گئے۔ اس کے علم دوست بیٹے مرزا الغ بیگ نے، جو کہ سمرقند کا گورنر تھا، شہر میں ایک عالی شان مدرسہ اور خانقاہ تعمیر کی۔ سمرقند کی مشہور صدگاہ بھی اسی دور میں تعمیر ہوئی، جہاں فلکیاتی تجربات کیے جاتے ہیں۔ شاہ رخ مرزا کا دوسرا بیٹا باعث انفر مصوری اور کتابوں کی تزئین و آسائش کا ماہر اور بہترین خطاط تھا۔ اس کے کتب خانے میں 40 خطاط کتابوں کی نقلیں کرنے پر مقرر تھے۔ قوم الدین شیرازی اپنے دور کا سب سے بڑا فن تعمیر تھا۔ ہرات اور مشہد کی شاندار عمارت اس کی مہارت فن کو ثابت کرنے کے لیے آج بھی موجود ہے۔ شاہ رخ کے وزیروں میں خواجہ غیاث الدین کا کام قابل ذکر ہے، جس نے 30 سال وزارت کی اور ہرستان اور عراق میں رفع عامہ کی بکثرت عمارتیں تعمیر کی۔ شاہ رخ نے ہرات میں ایک بڑا کتب خانہ بھی قائم کیا۔
وہ فارس میں ایک سفر کے دوران وفات پا گیا۔ اس کے بیٹے مرزا الغ بیگ نے اس کی جگہ تخت سنبھالا۔ آج کے دن 1861 عیسوی کو علامہ فضل حق ایر آبادی کا انتقال ہوا۔ مجاہد اعظم جنگ آزادی ہند 1857 عیسوی۔ علامہ فضل حق مسلم رہنمائے جنگ علماء اہل سنت میں سے تھے۔ فضل حق ایر آبادی 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے روح رواں تھے۔ آپ ایک فلسفی، شاعر اور مذہبی عالم تھے، لیکن ان کی شہرت کی بنیادی وجہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں انگریز قبضہ آوروں کے خلاف جہاد کا فتویٰ بنا۔ فضل حق ایر آبادی لکھنؤ میں ایک قاضی القضات تھے۔ انگریزوں کے جاسوس گوری شنکر نے 28 اگست 1857 عیسوی کی رپورٹ میں لکھا کہ مولوی فضل حق جب سے دہلی آیا ہے شہریوں اور فوج کو انگریزوں کے خلاف اکسانے میں مصروف ہے۔ وہ کہتا پھرتا ہے کہ اس نے آگرہ گزٹ کے برطانوی پارلیمنٹ کا ایک اعلان پڑھا ہے جس میں انگریزی فوج کو دہلی کے تمام باشندوں کو قتل کر دینے اور پورے شہر کو مسمار کر دینے کے لیے کہا گیا ہے، آنے والی نسلوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہاں دلی کا شہر آباد تھا۔ شاہی مسجد کا صرف ایک مینار باقی چھوڑا جائے گا۔ علامہ فضل حق ایر آبادی نے جنگ آزادی میں انگریزوں کے عزائم بانپ لیے تھے۔ جامع مسجد دہلی میں نماز جمعہ کے بعد علماء کے سامنے تقریر کی جس میں انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے کہا گیا تھا۔ جہاد کے اس فتوے پر کئی دوسرے نامور علماء نے دستخط کیے۔ اس فتوے کے جاری ہوتے ہی ہندوستان بھر میں قتال و جدال شروع ہو گیا۔ ان علماء کو اس فتوے کے نتائج و عقائب کا ادراک تھا۔ علامہ فضل حق ایر آبادی کا جہاد کا فتویٰ جاری کرنا تھا کہ ہندوستان بھر میں انگریزوں کے خلاف ایک بہت بڑی عظیم لہر دوڑ گئی اور انگریز حکومت کی چوہلیں ہل گئیں، لیکن انگریزوں نے اپنی تدبیریں لڑا کر بڑے بڑے لوگوں کو خرید کر اور بے شمار لوگوں کو قتل کرنے کے بعد اس تحریک کو کچل دیا۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی ناکام ہونے کے بعد ان کو انگریزوں نے قید کر لیا۔ دہلی پر انگریزوں کا قبضہ ہونے کے بعد علامہ فضل حق اودھ پہنچے۔ جنوری 1859 عیسوی میں آپ کے خلاف بغاوت کا مقدمہ چلا۔ آپ نے اپنا مقدمہ خود لڑا اور عدالت میں کہا کہ جہاد کا فتویٰ میرا لکھا ہوا ہے اور میں آج بھی اپنے اس فتوے پر قائم ہوں۔ اس جرم میں آپ کو کالا پانی کی سزا ہوئی اور آپ کا انتقال وہیں ہوا۔